ایک شخص کہنے لگا کہ جو اللہ کے رسول کے اصحاب تھے وہ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ما كان احدنا يجرؤ على استقبال الحلال وفيه قلب ذرة حقد على اخيه المسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی صحابہ کرام تھے ہم رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی ایک کے دل کے اندر کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد نہیں ہوتا تھا اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ ہم بھی دیکھیں کہ رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور ہمارے دل کے اندر کہیں حسد تو نہیں ہے؟ آپ نے اسلام کے اس فرمان کو ذہن نشین کر کر لے جائیں۔ فرمایا اے لوگوں ایاکم والحسد فإن الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب۔ اے لوگوں حسد سے بچو، اے لوگوں حسد سے بچو، اے لوگوں حسد سے بچو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ حسد کتنی بری چیز ہے، کتنا خطرناک یہ زہر ہے حسد۔ اگر ہمارے دل کے اندر ہو یہ ہماری تہجدوں کو کھا جائے گا، ہمارے صدقہ خیرات کو کھا جائے گا، اور ہم بڑی بڑی عبادت کر لیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر حسد ہے تو یہ نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث سے جو میں مفہوم نکالتا ہوں اپنے ناقص علم کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے۔ جیسے روح کی غذا قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا پڑھنا، یہ دل کی غذا ہے، ایمان کی غذا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر چیز کی غذا ہوتی ہے۔ انسان کی غذا خوراک ہے، کھانا پینا ہے، ہر چیز کی غذا ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو حسد ہے، اس حسد کی جو غذا ہے یہ ہے ہی نیکیاں۔ حسد جب بھی کھائے گا نیکیوں کو کھائے گا۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب۔ اے لوگوں حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسد کی غذا جو بیان کی ہے وہ نیکیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے سامعین، معززین، اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں آپ بھی جھانکیں، میں بھی جھانکوں کہ کہیں میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے متعلق حسد تو نہیں ہے۔ اگر حسد ہے تو پھر ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ اس دل کی ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اللہ رب العزت الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ بظاہر ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، سجدے کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولیکن ينظر، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دیکھتا تو ہمارے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر کیا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کا مقصد اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی کام کی بات ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو 30 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کیا۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو عمر کتنی تھی؟ 30 سال عمر تھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جب فوت ہوئے تو 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ صرف 6 سال کا عرصہ اسلام کی حالت کے اندر گزارا، اور آپ نے اسلام نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ جنت کی بشارت کیسے دی تھی؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جناب محمد رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا گروہ بیٹھا ہوا تھا، جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کلاس لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اگر دروازہ کھلے گا اور اس دروازے میں سے جو بندہ آئے گا نا وہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ دروازے میں سے کون آ رہا ہے۔ دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بیٹھ کے مجلس ختم ہوئی، چلے گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں
سعد رضی اللہ عنہ کا مہمان بن گیا کچھ دن کے لیے. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح سعد ایسا کون سا عمل کرتا ہے جو اللہ کے نبی کو پسند آیا اور اللہ کو پسند آیا. تو اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دے دی کہ دروازے میں سے جو بھی آئے گا وہ جنتی ہے. تو یہ سعد رضی اللہ عنہ آئے تھے. میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا. ایک دوسرا صحابی ان کا مہمان بنا سعد رضی اللہ عنہ کا 3 سے 4 دن ان کے پاس رہا. جب لوٹنے لگا نا تو سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ سعد جتنی تہجد آپ پڑھتے ہو اتنی تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے مجھے تو جنت کی بشارت نہیں دی, آپ کو جنت کی بشارت دے دی. اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگا نا تو میں نے اس کو بلایا اور پھر اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے اسے یہ کہا لا اجد غلا لاحد من المسلمین کہ میں نے آج تک اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے متعلق کوئی حسد, کوئی کینہ, کوئی بغض نہیں رکھا. یہ میرا عمل ہے. اس نے دیکھا سعد تہجد پڑھتا ہے, اتنی تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں. سعد فرائض کا اہتمام کرتا ہے, اتنے فرائض تو میں بھی کرتا ہوں. سعد صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا ہے, صدقہ خیرات تو میں بھی کرتا ہوں. یہ فرق کس چیز کا ہے جس وجہ سے سعد کو جنت کی بشارت ملی ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ لا اجد غلا لاحد من المسلمین کہ میں نے آج تک اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے متعلق کوئی کینہ, کوئی حسد نہیں رکھا. اب یہ 3-4 کام جو میں نے آپ کو بتایا ہم نے ان 6-7 دنوں کے اندر کرنا ہے. پہلا کام میں نے بتلایا ہے کہ ہم نے قرآن کے 2 نسخے خریدنے, ایک مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, جو بھی آپ کی متعلقہ محلے کی مسجد ہے وہاں پر وقف کرنا ہے. دوسرا قرآن اپنے گھر کے اندر رکھنا ہے تاکہ اس رمضان ہم نئے قرآن سے تلاوت کریں اور نیا حاشیہ لگائیں اس کے اوپر, نئی طریقے سے تفسیر پڑھیں, نئے طریقے سے اس کا معنی پڑھیں. اس کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کی دعوت کے اوپر جائیں, رمضان میں ہمیں لوگ افطاریوں کے اوپر بلاتے ہیں نا, تو کسی کی دعوت کے اوپر جائیں تو وہاں پر ترجمے والا قرآن لے کر جائیں, ترجمے والا قرآن یا تفسیر لے جائیں, وہ اس کے تحفے کے اندر دیں. اور تیسرا کام ہم نے جو کرنا ہے اس رمضان سے قبل ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اور اس کی مثال میں نے آپ کو حدیث سے بھی اور دنیا کی مثال بھی دی کہ اگر برتن گندا ہو تو اس میں دودھ بھی ڈال دیا جائے تو وہ کام کر ہی رہتا. اس لیے دل کا صاف ہونا, یہ دل ہمارا برتن ہے. اس میں ہم نے ہے نا جو رمضان کی تراویح ہے, قیام اللیل ہے, وتر ہے, روزہ ہے, تلاوت کریں گے قرآن کی, وہ سب کچھ ڈالنا ہے اس دل کے اندر. اگر یہ دل صاف نہ ہو تو ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی اور سمجھنے کی اور پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.